Assalamu alaikum. This is Sanya Dar. I am a psychologist and a trainee psychotherapist with student registration of British Association of Counseling and Psychotherapy. पिछले दिनों मैंने फेसबुक के ऊपर एक स्टेटमेंट पढ़ी जो किसी ने अपना स्टेटस शेयर किया हुआ था और इसके अंदर ये लिखा हुआ था कि बहुत से माहिर नफ्सियात जो हैं वो खुद साइको होते हैं, खुद नफ्सियाती होते हैं। तो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है बुनियादी तौर पर ये हमारे साउथ एशिया में एक मेंटल हेल्थ से रिलेटेड एक ख़ास तर्ज़ फ़िक्र, एक ख़ास कॉन्सेप्ट, एक ख़ास स्टिग्मा के ऊपर मबनी है। और ये जो स्टिग्मा है ये इसका ताल्लुक़ बहुत पुराने दौर से है। अगर हम साइकोलॉजी की हिस्ट्री को देखें तो बिल्कुल स्टार्ट में बहुत सालों पहले, सदियों पहले, जब साइकोलॉजी की फील्ड, जब ये डिसिप्लिन, जब इसका आगाज़ हुआ था, फ़िलासफ़ी से साइकोलॉजी की तरफ साइंटिस्ट ने मूव ऑन किया था इंसानों को समझने के लिए, इंसानों की ज़ात की अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो बुनियादी तौर पर उस वक्त जो राइज कॉन्सेप्ट थे उनमें से एक कॉन्सेप्ट ये था कि माशरे के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नफ्सियाती होते हैं और वो बाकी लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नॉर्मल होते हैं और कुछ एब नॉर्मल होते हैं। सो नॉर्मल और एब नॉर्मल को कैटेगराइज किया जाता था और जो इस तरह के लोग होते थे जिनके साथ कुछ ऐसे नफ्सियाती मसाइल जिनकी ज़ात में शो अप होते थे अपेरेंटली सिम्टम्स से, जिनको नफ्सियाती मसाइल कहा जाता था, जैसे पैनिक अटैक्स, दौरे पड़ना, जैसे कुछ चीज़ें नज़र आना, थिंग्स लाइक दैट। तो उन लोगों को बुनियादी तौर पर उनके लिए इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर असाइलम्स बनाए गए, मेंटल हेल्थ असाइलम्स। मेंटल हेल्थ असाइलम्स के अंदर इस तरह के लोगों को सेपरेट कर दिया जाता था माशरे से, कट के उनको माशरे से अलग करके उनको, क्योंकि ख़याल ये समझा जाता था कि वो नफ्सियाती हैं और बाकी लोग जो हैं वो सेहतमंद लोग हैं या कि नफ्सियाती नहीं है। तो ये कैटेगराइजेशन एक बहुत बिल्कुल इब्तदा में जब सुपरस्टिशंस का बहुत दौर था, उस दौर के अंदर ये ख़याल पाया जाता था और इस ख़याल के ऊपर ही मेंटल असाइलम्स बनाए गए। फिर ऐसे लोगों को सोसाइटी से काट कर उन मेंटल असाइलम्स में अलग कर दिया जाता था, इसी सोच के ऊपर, जहाँ पर उनके साथ एक इम्तियाज़ी सलूक भी किया जाता था और जो तरीक़ा इलाज भी उस वक्त इन्वेंट किए गए वो बहुत जो है वो मतलब एक तरह से ज़ालिमाना किस्म के तरीक़ा इलाज होते थे। तो उसके बाद फिर कुछ अरसा जब ये होता रहा, कुछ अरसे के बाद जो साइंटिस्ट चूँकि इस फील्ड में रिसर्च करते रहे, उन असाइलम्स में कुछ ऐसे थेरेपिस्ट, एक साइकोथेरेपिस्ट थे जो खुद पहले उन्होंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की और ख़ुद पहले जाकर उस असाइलम में एज एक नफ्सियाती बनकर वहाँ रहे। और देयर इज़ दिस काइंड ऑफ स्टोरी इन साइकोलॉजी हिस्ट्री कि उन्होंने फिर ऑब्ज़र्व किया उन सारी कंडीशंस को और फिर एक पूरी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स या आप कह लो साइंटिस्ट्स या साइकोथेरेपिस्ट की तरफ से एक तहरीक चलाई गई इस कॉन्सेप्ट और उन असाइलम्स के ख़िलाफ़, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तहकीक होते होते अब अगर हम जदीद दौर की बात करें तो इस दौर के अंदर चूँकि ट्रॉमा पर, चूँकि मेंटल हेल्थ के हवाले से बहुत मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्चेस हो चुकी हैं, न्यूरोसाइकोलॉजिकल रियलिटीज़ का पता चल चुका है, बायोलॉजिकल रियलिटीज़ बहुत ज़्यादा साइंस में प्रोग्रेशन की वजह से खुल के सामने आ गई हैं, नफ्सियात में जो साइंटिफिक तरीक़ाकार की मदद से जो रिसर्चेस हुई हैं उन सारी रिसर्चेस पर मबनी ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बहुत सालों पहले रिजेक्ट कर दिया गया। दिस इज़ अ कम्प्लीटली रिजेक्टेड कॉन्सेप्ट और अब इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर साइको इज़ एवरीवन, साइको इज़ नॉट अ स्पेसिफिक पर्सन, इज़ नॉट एन अलग पर्सन सोसाइटी से, बल्कि साइको, अगर हम साइकी की बात करें तो साइकी का मतलब है आपकी रूह,
اور سائیکولوجیکل اب ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ نفسیاتی کمزوریاں ہم سب انسانوں میں ہوتی ہیں. کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر وہ نفسیاتی کمزوریاں جو ہیں وہ ان کو ماحول یا جو کنڈیشنز ہیں وہ اس طرح کی ملتی ہیں جہاں پر وہ رہنے سے کچھ امپیکٹ ہوتا ہے ٹراما کا, اور وہ جو نفسیاتی کمزوریاں ہوتی ہیں وہ سم ہاؤ ڈس آرڈر, جن کو ہم ٹراما رسپانسز, نیو ریسرچز ان کو ڈس آرڈرز بھی نہیں کہتی بلکہ ٹراما رسپانسز کہتی ہیں, جیسے ہیلوسینیشنز یا جو ایکسٹریم مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, پرابلمز ہوتی ہیں. تو نیو ریسرچز, ماڈرن ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ وہ سب اصل میں رسپانسز ہوتے ہیں, انسانوں کے رسپانسز ہوتے ہیں. اور اگر ہم بات کریں سائیکولوجیکل ویکنیسز کی, تو یہ سائیکولوجیکل ویکنیسز یا ولنریبلٹیز ہم زیادہ بہتر لفظ کہیں گے, یہ ہر کسی کی ذات میں موجود ہوتی ہیں انکلوڈنگ اس, رائٹ. So everyone is having those psychological vulnerabilities. However, جب انسان ان psychological vulnerabilities کا ایک لیول کے اوپر ان کا حل نہیں ان کو ملتا یا نہیں کیا جاتا, تو وہ ایکسٹریم لیول پہ جا کے ایکسٹریم نفسیاتی ڈس آرڈر, سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس کے اندر وہ تبدیل ہو جاتی ہیں. سو نیو ریسرچز کے مطابق, جیسے آپ ڈاکٹر گیبر میٹے کی کتاب پڑھیں تو ان کی کتاب کا عنوان ہے myth of normal, رائٹ. سو myth of normal it means کہ نارمل اور ایب نارمل کی جو کیٹیگرائزیشن ہے that's a myth, that's not a reality, رائٹ. سو انٹرنیشنل ورلڈ میں اب ہم ایز اے ماہر نفسیات یا ایز اے مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنر اگر ہمیں انٹرنیشنل ورلڈ میں پریکٹس کرنا ہے تو اس پریکٹس کے اندر یہ ضروری ہے کہ جو خود ایکسپرٹ ہے وہ خود پرسنل تھیراپی لیتا ہو, وہ خود اپنے جو نفسیاتی کمزوریاں ہیں ان کو جانتا ہو, اپنی ذات کو سمجھتا ہو, پہلے اس کے اوپر کام کرے اور کرتا رہے, اپنی سیلف ریگولیشن کو مینٹین رکھے. سو ہم بیکاز آئی ایم ڈوئنگ دس انٹرنیشنل ٹریننگ, تو جو یو کے کا بیسیکلی لائسنس ہے, یو کے کے لائسنس کے اندر دس از مینڈیٹری فار us فار پریکٹیشنرس کہ ہم تھیراپی لیں, ٹھیک ہے. اسپیسیفک آورس تو ہمارے لائسنس کے لیے لازمی ہوتے ہیں, لیکن آن گوئنگ تھیراپی کے اندر رہنا اس کا باقاعدہ ثبوت ہم سے لیا جاتا ہے اور باقاعدہ ہمارے فارمز سبمٹ ہوتے ہیں اپروولس کے لیے. ہمیں لائسنس کا اپروول تبھی ملتا ہے جب ہم خود تھیراپی سیک آؤٹ کرتے ہیں, جب ہم خود اپنی ذات پر کام کرتے ہیں. تو بیسیکلی یہ نیو اور سائنٹیفک تصور ہے کہ جو کیٹیگرائزیشن ہے وہ ایک myth ہے, دیٹ از ناٹ اباؤٹ ریئلٹی. سو جب لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں پر ساؤتھ ایشیا میں, جب لوگ چونکہ آج بھی لوگ اسی اسٹگما, اسی پرانی سوچ کے اندر رہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ نفسیاتی ہوتے ہیں کچھ لوگ نہیں ہوتے, رائٹ. اور عام طور پہ جو ساؤتھ ایشیا میں اگر ہم نفسیاتی ہونے کے کرائٹیریا پر بات کریں تو وہ کرائٹیریا کچھ اس طرح ہے کہ میری سوچ اور میرے خیالات یا میرے پوائنٹ آف ویو سے اپوزٹ ایک انسان جو رائے رکھتا ہے یا اپنی زندگی میں کچھ ایسا پریکٹس کر رہا ہے جو میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے, تو وہ میرے لیے وہ پاگل ہے اور میں صحیح ہوں. سو اگر ہم ساؤتھ ایشیا میں ہم میجورٹی پرسپیکٹو میں بات کریں تو عام طور پہ ہر کوئی دوسرے انسان کو نفسیاتی کہہ دیتا ہے اس پیمانے سے ناپتے ہوئے کہ یہ اس کا جو رویہ ہے, اس کی جو سوچ ہے, یا یہ انسان جو باتیں کر رہا ہے یا جو کچھ شو کر رہا ہے, یہ بیسیکلی چونکہ میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے, چونکہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی کہ واٹ اٹ از. I cannot understand humans, I cannot empathize them, I cannot see what is behind. تو بیسیکلی وہ میرے لیے نفسیاتی ہے. سو یہاں پر ہر انسان جو دوسرے کے ساتھ کسی نہ کسی اسٹرگل میں مبتلا ہوتا ہے, رویوں کے لحاظ سے, سوچ کے لحاظ سے, انٹریکشن رشتوں کے لحاظ سے, وہ ہر انسان دوسرے انسان کو نفسیاتی ہی کہہ رہا ہوتا ہے. تو بیسیکلی یہ جو اسٹگما ہے, یہ جو ایک
ججمنٹ ہے یہ بنیادی طور پہ اسی ایک پرانے بہت پرانے صدیوں پرانے کانسیپٹ کے اوپر بیسڈ ہے جو ساؤتھ ایشیا میں آج بھی ایز اٹ از اس کو وہ رائج ہے وہ کانسیپٹ وہ اسٹگما. اسی لیے لوگوں کو مینٹل ہیلتھ میں ہیلپ سیک آؤٹ کرنے میں بھی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ لوگ کیٹیگرائز کر دیتے ہیں, معاشرے سے کاٹ دیتے ہیں کہ یہ انسان جو مینٹل ہیلتھ کی فیسیلیٹیشن لینے جا رہا ہے, سروسز لینے جا رہا ہے کسی ایکسپرٹ کے پاس, یہ پاگل ہے, یہ نفسیاتی ہے, یہ کوئی الگ انسان ہے اور ہم الگ انسان ہیں. حالانکہ سم ٹائمز ارد گرد کے ڈس فنکشنل رویے, ایک وہ انسان جو مینٹل ہیلتھ سے اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے اس کے ارد گرد کے جو ڈس فنکشنل رویے ہوتے ہیں, سوسائٹی کے کچھ ڈس فنکشنل پیٹرنز ہوتے ہیں بنیادی طور پہ, جیسے سائیکو تھراپسٹ یونگ بھی اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے اپنے اسکرپٹس میں کہ سوسائٹی کے لیے جو چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی, سوسائٹی کے جو کانسیپٹس ہوتے ہیں ان کے مخالف اگر کوئی دوسرا بات کرے تو سوسائٹی اس کو پاگل, نفسیاتی یا اس کو جو ہے وہ ذہنی مریض کہتی ہے. تو بنیادی طور پہ یہ ایک بہت بدقسمتی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر آج بھی میجورٹی بیسس پر اگر ہم دیکھیں تو یہ کانسیپٹ یہ چیز رائج ہے. سو مینٹل ہیلتھ کے بارے میں جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ سائیکی چونکہ ہم سب کا حصہ ہے, روح, سائیکی کا مراد ہے آپ کی روح, آپ کی اسپرٹ, آپ کے اندر کی ذات, رائٹ, آپ کے ایکشنز, آپ کی تھاٹس, آپ کی جذبات, آپ کے رویے, تو یہ آپ کی بنیادی طور پر یہ دس از یور سائیکی اینڈ دس سائیکی از ود ایوری ون آف اس, رائٹ. اور ہر کسی کے ہی کچھ ایسی جذباتی اسٹیٹس, کچھ ایسی اسٹرگلس, یہ چیزیں ایک ذات کے اندر بھی اسٹرگلز ہوتی ہیں, ذات کے باہر انوائرمنٹ کے اندر بھی اسٹرگلز موجود ہوتی ہیں. تو بنیادی طور پر یہ اب بہت پرانا کانسیپٹ ہے کہ کچھ لوگ نفسیاتی ہوتے ہیں اور جس کا رویہ آپ نے اپنے سے مختلف دیکھا, یہ ایک جنرل پریکٹس ہے ہمارے ہاں, جس کا رویہ آپ نے مختلف دیکھا اس کو نفسیاتی کہہ دیا, پاگل کہہ دیا. کیوں؟ کیونکہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے, وہی اسٹگماز ہیں اور انہی اسٹگماز کے باعث ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ جو ذہنی مسائل ہیں ان سے سفر کرنے والے لوگ یا ہم سب ہی ہیلپ سیک آؤٹ کرنے میں بہت شرم, بہت شرمندگی, بہت اشیمڈ فیل کرتے ہیں اور معاشرے سے ہمیں معاشرے کے اندر کیٹیگرائز کر دینے کا ڈر ہوتا ہے, ہمیں معاشرے کی طرف سے لیبلنگ کا ڈر ہوتا ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں انہوں نے بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہمارے معاشرے میں کریٹ کی ہیں جن کے اندر نیو اویئرنیس بہت ضروری ہے اور نیو ریسرچز, نیو چیزوں, سائنٹیفک نالج کو جو ہے وہ اسٹڈی کرنا, معاشرے کے اندر پھیلانا, لوگوں کو اویئرنیس دینا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو دس از ون آف دا فیکٹ اباؤٹ مینٹل ہیلتھ. مزید ہم بات کرتے رہیں گے ان چیزوں پہ انشاءاللہ اپنی فردر ویڈیوز کے اندر. تھینک یو سو مچ فار لسننگ ایوری ون.